السلام علیکم دوستو، وائس آف نالج کی اس ویڈیو میں آج آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 9 سال کی عمر میں کر دکھایا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو ہوا کچھ یوں، ایک بار مکہ میں ایسا وقت آ گیا کہ چاروں طرف خشک سالی ہو گئی۔ بہت وقت سے بارش نہیں ہوئی تھی اور پورے مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی۔ تب اللہ کے نبی سرور کائنات سردار انبیاء کی عمر صرف 9 برس تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج قائم تھا کہ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیا جاتا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے سردار اس برتن میں اپنا ہاتھ خون میں ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے جس کام کے لیے وہ برتن میں خون جمع کرتے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور پیاس سے مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم وہاں ہی مر جائیں گے، لیکن کعبہ کی دیوار کو بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اس برتن کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی، پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے، آج رات کو ہم سب نے کعبہ کے پاس پہنچنا ہے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے مدد مانگنی ہے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار جنہوں نے کعبہ کے پاس اکٹھے ہونے کی قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ جن بڑے سرداروں نے خون سے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی ان میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ آپ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابو طالب کہنے لگے، میرے بھتیجے، کیا تم کو معلوم نہیں مکہ میں اس وقت پانی کی شدید کمی ہے اور ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم کعبے کی دیوار تب تک نہیں چھوڑیں گے، بس اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس پر ابو طالب کہنے لگے کہ میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، وہاں صرف سردار آ رہے ہیں اور اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے گیا تو وہ سب سردار کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ تب آپ نے فرمایا کہ چچا جان آپ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا آپ سے چونکہ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے وہ آپ کو منع نہیں کر پائے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح آپ بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کی طرف چل دیے۔ ادھر مکہ کے سارے سردار بھی کعبہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 سردار جمع ہوئے۔ اب جب کہ مکہ کے باقی تمام لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ تمام سرداران جنہوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے کعبہ کے پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ سب بھی کعبہ کی طرف چل دیے۔ ان میں بہت سے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، تقریباً تمام عمر کے ہر طرح کے لوگ شامل تھے جو کعبہ کی طرف جا رہے تھے۔ کعبے کے آس پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 سردار جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ ابو طالب کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب مکے کے سرداروں نے دیکھا کہ ایک بچہ ابو طالب کے ساتھ ہے تو وہ آنکھیں نکال کر ابو طالب کو کہنے لگے کہ ابو طالب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے خون سے قسم کھائی ہے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں۔ اس پر ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹے تم جا کر پیچھے لوگوں میں بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد باقی 32 سرداروں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور کہنے لگے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے، اے کعبے کو پیدا کرنے والے پانی برسا دے۔ اور اس طرح کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی لیکن بارش نہ ہوئی اور نہ ہی پانی آیا،
اور کچھ دیر بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ اسی طرح ہی پانی مانگتے رہے۔ آسمان قہر برسا رہا تھا اور زمین گرم ہو چکی تھی اور کعبے کی دیوار تپ رہی تھی، لیکن وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کو پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا پایا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ غصے سے کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیں، میں پانی مانگوں گا تو اوپر والا پانی ضرور دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کہنے لگے کہ میں اور باقی سارے سردار رات بھر سے اوپر والے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ ہم پر بارش برسائے، اس نے ہماری تو نہیں سنی، اور تو کہتا ہے کہ تیرے کہنے پر وہ بارش برسا دے گا، جبکہ تو بہت چھوٹا ہے، صرف 9 سال کا ہے۔ یہاں سے جاؤ اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر سے وہ 32 سردار کعبے کی دیوار پکڑے پانی مانگتے رہے اور 2 سے 3 گھنٹے مزید گزر گئے۔ بارش ابھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے میں پھر سے کسی نے ابو طالب کو پیچھے سے پکڑا۔ ابو طالب نے مڑ کر دیکھا تو پھر سے پیچھے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ یہ دیکھ کر وہ غصہ ہو گئے اور کہنے لگے، محمد، تو پھر سے کیوں آ گیا؟ اس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ میں اس بار پانی مانگنے کے لیے نہیں آیا، صرف آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں، اور پھر اپنی چادر سے چچا کا پسینہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا پیار ابھر آیا اور انہوں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا۔ اس پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دیں، میں ایک ایسا کام کروں گا کہ اوپر والا ضرور پانی برسا دے گا۔ ابو طالب کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ 32 سرداروں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا ہے۔ مکہ کے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگے، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ ہم لوگ یہاں گرمی اور پیاس سے مرے جا رہے ہیں، اور تو ہے کہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، کہاں ہے پانی؟ دکھا ہمیں۔ اس پر وہ سردار کہنے لگا کہ یہ چھوٹا بچہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا کہ اوپر والا پانی ضرور برسائے گا۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگوں نے شور مچا دیا کہ محمد کو بھی اپنے ساتھ آنے دو۔ سرداروں نے دیکھا تو محمد کو اجازت دے دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی دیوار کے پاس آئے تو سرداروں سے پوچھنے لگے، تم لوگ یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ سرداروں نے جواب دیا کہ ہم یہاں پانی مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم پانی مانگ رہے تھے تب میں کہاں تھا؟ سرداروں نے جواب دیا، تم اس وقت پیچھے کھڑے تھے۔ اس پر سرداروں کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اب پانی مانگنے میں آیا ہوں، تم سب بھی پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر 20 سردار پیچھے چلے گئے، لیکن 12 سردار اپنی جگہ ہی قائم رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے اور ہم مکہ کے سردار اس کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی اور کہنے لگے، اے مکہ کے سب لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اور اگر تمہارے پیچھے نہ جانے پر محمد یہاں سے چلا گیا تو یہاں قیامت تو آ سکتی ہے، پانی نہیں آئے گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھنا تھا کہ جو سردار پیچھے ہٹے تھے، چونکہ وہ پہلے ہی اپنی طرف سے ساری کوششیں کر کے تھک ہار چکے تھے، آگے کھڑے سرداروں سے کہنے لگے، تم لوگ بھی پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے بھوکے پیاسے ہیں اور جانور پیاس سے مر رہے ہیں، یہ بچہ ہماری آخری امید ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ 12 سردار جو آگے کھڑے تھے وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹے اور پیچھے آ گئے۔ پیارے دوستو، اس پر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ دکھا دیا تھا کہ وہ محمد ہی ہیں جو مکہ کے امام ہیں۔ خیر، سب سردار جو پیچھے چلے گئے تھے اونچی آواز میں کہنے لگے کہ اب تو ہم سب پیچھے آ چکے ہیں، اب تم پانی کیوں نہیں مانگتے؟ اس پر اللہ کے نبی فرمانے لگے، اے مکہ کے لوگوں، تم پانی مانگتے رہے اور مجھ سے بھی یہی چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس پر لوگ چلا کر پوچھنے لگے کہ پھر تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کو دیکھنے لگے۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ذرا اور چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف بلند کیا تو مکہ میں ہر جگہ تیز بارش شروع ہو گئی اور وہاں پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے اور محمد محمد پکارتے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو دوڑنے لگے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے میرے نبی، چہرہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف انگلی سے اشارہ کر دیتے تو پانی برسا دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔